تو اس نے پھر خود علماء کے درمیان کیا اختلافات تھے اور پھر اس میں سے اختلاف کرنے والے علماء کے ساتھ کیا ہوا، بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو میں چونکہ یہ کتاب ایک ایسے شخص کی ہے جن کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ ضد انقلاب ہے یا یہ علماء کے خلاف ہے یا یہ اسلامی انقلاب کو نہیں مانتے، تو میں ان کی کتاب سے کچھ چیزیں پیش کروں گا اور کچھ کتابیں کچھ چیزیں ایک دو اور جگہوں سے۔ یہ انقلاب ایران کے اثرات، پروفیسر ڈاکٹر مرزا عسکری حسین صاحب، انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے، حوالہ یہ ملاحظہ فرمائے۔ مرزا عسکری حسین صاحب لکھتے ہیں کہ یعنی جو علماء میں اختلاف ہوا یا علماء کے درمیان جس بات کے اوپر علماء گروہوں میں تقسیم ہوئے، اس اختلاف میں ایک طرف تو آیت اللہ خمینی کے سابق شاگرد مثلا آیت اللہ بہشتی، اردبیلی، رفسنجانی، خامنائی، منتظری، باہنر، ناطق نوری، قدوسی اور موسوی تہرانی، یہ حضرات انقلابی حکومت کے ستون کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ لوگ آیت اللہ خمینی کے نظریات کی روشنی میں شیعی سیاسی نظریات کے مطابق ایک مذہبی حکومت کے قیام کی حمایت کرتے تھے جو آخر میں ولایت فقیہ پر منتج ہوئی۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو مذہب اور سیاست کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھنا چاہتا تھا۔ اس میں آیت اللہ شریعت مداری، قمی، شیرازی، محلاتی اور زنجانی شامل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ائمہ کے زمانے سے لے کر اب تک علماء کا کردار صرف ریاست اور معاشرے کی اخلاقی رہنمائی تک رہا ہے۔ خصوصاً شریعت مداری چاہتے تھے کہ علماء کو صرف قانون سازی کی نگرانی کرنی چاہیے۔ نمبر 3، معتدل رائے رکھنے والے علماء کے نزدیک ولایت فقیہ کا تصور اعلیٰ ترین مذہبی اور سیاسی اقتدار کسی ایک مجتہد یا مجتہدین کی کونسل میں کلیتاً مرکوز کر دینے کی وجہ سے روایات سے رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہبی طور پر ایران میں بڑی تعداد مجتہدین رہے ہیں، شیعہ حضرات کو ان میں سے مرجع تقلید کے طور پر ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار رہا ہے، یعنی یہ جو انہوں نے کہا کہ روایات کے خلاف بات جائے گی وہ اس امر کے قائل تھے کہ سیاسی طور پر ولایت فقیہ کی جو تشریح کی گئی وہ بہت محدود اور ناکافی ہے، یعنی علماء کی ذمہ داری صرف غریبوں اور یتیموں کی نگہداشت رہ گئی ہے۔ دیگر دینی رہنما چوتھے نمبر پہ، چوتھا طبقہ جو انتہا پسند نظریہ رکھتے تھے، جیسے آیت اللہ طالقانی، جن کی ہمدردیاں مجاہدین خلق سے 1979 تک برقرار رہیں، اور علی شریعتی کے سابق استاد شیخ علی تہرانی کا مطالبہ تھا کہ شورا کا نظام قائم کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اسلام میں حکومت کی بنیاد ہے۔ بہرحال ان تمام حالات کے باوجود امام خمینی اور ان کے شاگرد ولایت فقیہ کے اصول میں دینی اور سیاسی اختیارات کو مجتمع کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کا ذکر ایران کو نئے آئین کے آرٹیکل 110 میں کیا گیا۔ امام خمینی کے مطابق فقیہ امام غائب کے نمائندے اور رہبر کی حیثیت میں ریاست کا اعلیٰ ترین سربراہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کتاب میں جو انہوں نے اس پہ بات کی کہ کس طرح سے علماء کے مختلف طبقے تھے، اور پھر آپ نے یہاں پر دیکھا کہ آیت اللہ شریعت مدار کا یا شریعت مداری کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ خود ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ کیا تھا۔ اسی طرح آیت اللہ طالقانی جو لبرل خیالات کے حامل تھے اور آیت اللہ تھے، مجتہد تھے، عالم تھے، تو ان کا نقطہ نظر کیا تھا، تو یہ میں نے آپ کو مرزا عسکری حسین صاحب کی کتاب سے یہ بتایا۔ اچھا، اب یہ جو آیت اللہ شریعت مدار ہے، ٹھیک ہے، ان کو کے ساتھ تھوڑا سا برا سلوک ہوا، بلکہ کافی، اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اسی نقطہ نظر کو میں ارشاد احمد حقانی صاحب کی کتاب سے پیش کرتا ہوں۔ ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 128 پر انہوں نے اس کے اوپر کچھ بات کی ہے، وہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ تو یہاں پر یہ جو اپنے ارشاد احمد حقانی صاحب ہے، انہوں نے مختلف طبقوں کا جو انقلاب میں جو شامل طبقات تھے، ان طبقوں کا آپس میں باہم اختلافات کو کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں سے انہوں نے ڈاکٹر علی شریعتی اور ان کے ماننے والوں کا بھی بتایا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے کہ خود جو علماء کا طبقہ تھا ان میں سے کتنے لوگ تھے اور ان کا آپس میں کیا اختلاف تھا۔ صفحہ نمبر 128 پہ لکھتے ہیں کہ اولاً آیت اللہ طالقانی کی طرز فکر کے لوگ جو اختلاف رائے کی آزادی برداشت کرنے والے اور دائیں بائیں بازو اور لبرل عناصر کو کام کرنے کا موقع دینے کے حامی تھے۔ ثانیاً آیت اللہ شریعت مداری اور ان کے ہمنوا اور پیروکار جو علماء کی براہ راست حکومت و اقتدار میں شرکت کے حامی نہ تھے۔
ثالثاً وہ لوگ جو مغربی لبرلزم یا مارکسی رجحانات کا ہلکا تذکرہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور اختلاف رائے کو سختی سے کچل دینے کے قائل تھے۔ رابعاً خود امام خمینی جنہیں شروع میں تینوں مذکورہ عناصر اپنا ہم خیال سمجھتے تھے یا جن کا دعویٰ تھا کہ آیت اللہ خمینی کی سوچ بھی وہی ہے جو ان کی ہے، اور امر واقعی یہ ہے کہ تینوں عناصر کے لیے ایسا سمجھنے کا جواز موجود تھا، کیونکہ انہوں نے آیت اللہ تعلقانی کی طرح اختلاف رائے کی آزادی برداشت کرنے اور اپنے سے مختلف نظریات رکھنے والوں کو کام کرنے کی اجازت دینے کا بار بار تذکرہ کیا تھا، اور انہوں نے اس رائے کا بھی واضح لفظوں میں اظہار کیا تھا، یعنی امام خمینی نے، کہ علماء کا اور خود ان کا یہ منصب نہیں کہ وہ حکومت اور اقتدار پر براہ راست قابض ہو کر ملکی معاملات چلائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے جو 1978 میں امام خمینی نے فرانس میں بیٹھ کر دیا تھا فرانسیسی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو، تو اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ مذہبی قیادت خود ملک کا انتظام نہیں چلائے گی، علماء صرف عوام کی رہنمائی کریں گے۔ اور اسی انٹرویو میں جب ان سے متعین سوال کیا گیا کہ وہ خود بعد از انقلاب حکومت میں کوئی ذمہ داری لیں گے یا نہیں، تو انہوں نے جس خواہش بات کا اظہار کیا تھا وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ مذہبی جو لیڈرشپ اس وقت موجود تھی، اس لیڈرشپ کے یہ باہم اختلافات تھے۔ یعنی ایک لحاظ سے اگر یہ لوگ اسلامی نظام یا جہیزت ایک ایسے ملک جہاں پر اکثریت ایک مذہب کے ماننے والے اس مذہب میں سے ایک مسلک کے، تو ان کی خواہشات اور تمناؤں کو تو سامنے رکھنا ہے، لیکن باقاعدہ ایک اسلامی نظام اور انقلاب کی بنیاد پہ یہ تحریک چلی جس کی وجہ سے یہ انقلاب کامیاب ہوا، جس کی وجہ سے اگر ایسا کچھ ہوتا تو پھر یہ چیزیں نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ یعنی لبرل اور سیکولر اور بائیں بازو والے یا ترقی پسند یا جو سوشلسٹ ذہن کے رکھنے، اور ان سے تو اختلاف تو آپ بھول ہی جائے کہ ان کے ساتھ تو بہت بنیادی اختلافات تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مراجی تھے وہاں کے مختلف شریعت مدار کو آپ لے لیں، اس وقت سب سے بڑا مرجع تھا جن کے فتوے سے پھر امام خمینی کی جان بچی یا ان کو شاہ جو ہے وہ سزا نہیں دے سکا۔ اچھا، امام خمینی کے تصور سے شریعت مدار کا جو اختلاف ہے اس کو میں تھوڑا سا ایک یہ طویل اقتباس سے آپ زحمت فرمائیں، فائدہ ہوگا۔ وہ ہے صلاح الدین کی کتاب کے اندر سے میں آپ کو اس کو پیش کرتا ہوں۔ صلاح الدین صاحب یہ خود جماعت اسلامی کے مزاج کے یا ان کے تھے، اور انہوں نے بھی جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ مسلک کی وجہ سے اور کچھ نظریات کی وجہ سے تنقید میں تھوڑے سے انہوں نے بے باکی کا مظاہرہ کیا کچھ جگہوں پر، لیکن مجموعی طور پر انہوں نے انقلاب کو بہت سراہا ہے، اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ اس کو جو لوگ شیعہ انقلاب کہتے ہیں اس کو بھی انہوں نے رد کیا، انہوں نے کہا کہ ایک اسلامی انقلاب ہے، اور چونکہ یہ لوگ خود انقلاب اور اسلامی نظام اس کے داعی اور قائل تھے تو اس میں بھی کافی حد تک اعتدال نظر آتے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 49 پہ یہ لکھتے ہیں کہ فقیہ کی رہنمائی پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن خمینی نے فقیہ کو جس طرح انتظامی مشنری کے ساتھ پرو دیا اور منسلک کیا ہے اور اسے بالادست بنایا ہے، اس نے بہت سے مسائل پیدا کر دیے ہیں اور مزید مسائل و خطرات کے ابھرنے کا اندیشہ ہے۔ ان کے تصور ولایت فقیہ کو خود فقہا کے ہاں قبول عام نہیں، اور اس طرح متعدد مراجع کو شدید اختلاف ہے۔ یوں تو ہر آیت اللہ اپنے علمی مرتبے کے لحاظ سے مرجع ہے، لیکن ان کی درجہ بندی کثرت رجوع کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ ایران میں اس وقت ساز ممتاز مراجع ہے: آیت اللہ روح اللہ خمینی، آیت اللہ محمد کاظم شریعت مداری، آیت اللہ شہاب الدین المرعشی، آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی، آیت اللہ رضا گل پائیگنی، آیت اللہ سید محمد شیرازی، آیت اللہ محمد صادق روحانی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ان کا آپس میں کچھ اختلاف ہے، اور اس میں اسی صفحہ پہ آگے جا کے لکھتے ہیں کہ دینی رہنمائی کے معاملے میں سب سے زیادہ شہرت آقائے شریعت مداری کی ہے، مگر امام خمینی سے بعض اختلافات کی بنیاد پر وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ امام خمینی نے تصور ولایت فقیہ سے یوں تو مندرجہ بالا ساتوں مراجع میں سے اکثر کسی نہ کسی درجے میں اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اصل اور کھلا اختلاف شریعت مداری ہے۔ شریعت مداری امام خمینی کی جلاوطنی کے زمانے میں تحریک کے مقامی قائد تھے۔ انہوں نے شاہ کے خلاف مزاحمت کی تحریک میں ایرانی عوام کی قیادت اور رہنمائی کی۔ جنوری میں قم اور فروری 1978 میں تبریز میں زبردست مظاہروں اور فوج سے تصادم میں سینکڑوں افراد کی ہلاکت اور گرفتاری پر شریعت مداری نے 9 مئی کو قومی پیمانے پر سوگ منانے کا اعلان کیا، اور 28 کو آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ شریعت مداری نے شاہ سے دستور اساسی پر عمل درآمد اور اسلامی قوانین کے نفاذ کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے امام خمینی کی پیرس سے آمد پر لوگوں کو غیر معمولی جوش و خروش اور عقیدت مندی کا عالم دیکھ کر یہ مشہور فقرہ چست کیا تھا کہ امام مہدی پیرس سے طیارے میں سوار ہو کر نازل نہیں ہوں گے۔ تو خیر یہ ان کا اختلاف ہوا، اور پھر آگے صلاح الدین صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ دیا ہے کہ ان کی روایت کے مطابق انہیں اس اصول سے اختلاف ہے کہ مملکت کا انتظام فقہا براہ راست اپنے ہاتھوں میں لیں اور وہ انتظامیہ کے سربراہ یا عہدیدار بنیں۔
ان اعتراضات اور مستقبل کے اندیشے ان کے یعنی شریعت مداری صاحب کے وہ یہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کچھ ان کے اندیشے دیے ہیں جو کہ بہت طویل ہے، تو اس لیے میں وہ آپ کے سامنے نہیں پڑھ پا رہا یا نہیں اب وہ سارا آپ کو بتا سکتا یا آپ کے سامنے پیش کر سکتا، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور گفتگو جو ہے آج غیر معمولی طور پر بہت زیادہ طویل ہو گئی ہے. ایک اور حوالہ میں صرف دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے، تاکہ کسی کی طرفداری اور اس کا کوئی الزام نہ لگے کہ یہاں پر لکھنے والا فلاں نقطۂ نظر کا تھا یا اس فلاں نقطۂ نظر کے ہونے کی وجہ سے اس شخص نے یہ بات لکھی ہے. یہاں پر میں دوبارہ پروفیسر ڈاکٹر مرزا عسکری حسین صاحب کی کتاب سے لکھتا ہوں، پیش کرتا ہوں. یہ لکھتے ہیں کہ ایران کی مذہبی قیادت میں بھی فکری تضاد پایا جاتا تھا، جو اپنے نظریہ، فکر اور انقلاب کی کامیابی کے بعد کی حکمت عملی کی روشنی میں مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی. مثلا آیت اللہ طالقانی کے طرز فکر کو جس گروہ نے، یہ صفحہ نمبر 183 ہے ان کی کتاب کی، جس گروہ نے تسلیم کر لیا تھا، وہ اختلاف رائے کو برداشت کرنے اور تمام آزاد خیال عناصر کو خواہ ان کا تعلق دائیں بازو سے ہو یا بائیں بازو سے کام کرنے کے آزادانہ مواقع دینے کا حامی تھا. دوسرا گروہ وہ تھا جو حکومت و اقتدار میں علماء کو براہ راست شریک کرنا نہیں چاہتا تھا. اس فکر کے حامی افراد کو شریعت اللہ مداری کی حمایت حاصل تھی، جبکہ ایک گروہ ایسا بھی تھا جو لبرلزم یا مارکسزم کے رجحانات کو برداشت کرنے کے لیے قطعاً تیار نہ تھا اور اختلاف رائے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. ابتداءً تو یہ تمام عناصر متحد رہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ اس کی فکر امام خمینی کی فکر سے ہم آہنگ ہے. ادھر آیت اللہ طالقانی اس نظریے کے حامی تھے اور اس کا واضح اظہار بھی کر چکے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ انہوں نے وہی ان کی کتاب کا حوالہ دیا ہے شاہ احمد حقانی صاحب کی. اس کے بعد پھر علماء کا جو آپس میں اختلاف تھا یا اس میں پھر اس کے بعد جو علماء کی اپنی جو تنظیم بنی، ان سب کا بھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو یہ ہے آیت اللہ شریعت مدار جو اس وقت مرجع تقلید تھے، آیت اللہ العظمیٰ تھے، ان کا اختلاف، اور آیت اللہ طالقانی کا ہی میں نے بتایا، اور باقی یعنی جو 4 مختلف نقطۂ نظر کے لوگ تھے ان کا اختلاف. اچھا، اب یہ جو شریعت مدار صاحب ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا کے ساتھ کیا ہوا وہ تھوڑا سا میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں.